السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا عقیدہ توحید ہی اسلام کی اولین اساس ہے۔ سامعین، عقیدہ کا درست ہونا ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ کاش کہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے۔ اس عنوان کا اقتباس قرآن کریم سے لیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس عظیم و شان عنوان سے تو کسی دو افراد کو بھی اختلاف نہیں، پھر اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصلے کے قبل سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو میرے دل میں کھٹکی بھی نہیں کہ جو شخص علم دعوت چاہتا ہے اور ان سے وابستگی رکھتا ہے کہ وہ اس اصول سے اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن ہم خود کو ان کے گروہوں کے سامنے پا رہے ہیں اور انہیں مخاطب کر رہے ہیں جو علم اور دعوت کی طرف اپنی فخر یا نسبت کرتے ہیں، اور اس پہلی بنیاد میں ہم تنازع اور اختلاف رکھتے ہیں۔ اس دور میں عقیدہ کا معاملہ کوئی پہلا قضیہ نہیں رہا، اگرچہ یہ بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، مگر اب حالات بدل گئے ہیں۔ فی زمانہ ہمیں ہر کلمہ گو سے جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل وابستگی کی ضرورت ہے تاکہ ہم الحاد و آوارگی وغیرہ کے خطرات اور چیلنجوں کا سامنا کر سکیں۔ سامعین، کچھ لوگ اگرچہ ہمارے اس موقف سے متفق ہیں، لیکن عقیدہ پہلی بنیاد ہے، دوسرے کام بعد میں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عملی طور پر تناقض اور تضاد کا شکار ہیں، یعنی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ جب ہمارے سامنے ان کے اعتقاد کی پردہ کشائی ہوتی ہے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ عقیدہ کی تصحیح کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ یہ حالت بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے کہ جو لوگ تعلیم و دعوت کے مرکز ہوں، جن سے دعوت و وارشاد کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنے رب کی پہچان کیسے کروائیں گے جو خود بھی اس اخلاق عالم کی کماح کا پہچان نہیں رکھتے؟ وہ ان کے عقائد کی کیا اصلاح کریں گے جبکہ انہیں ابھی خود اپنے عقیدے کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ سامعین، اس عنوان کے انتخاب کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے واعظ و تذکیر کی جائے اور بصیرت افروزی پیدا کی جائے اور ان اہداف مقاصد عظمیہ کی یاد دہانی کروائی جائے۔ ہمارے بڑے بڑے دینی مراکز و مدارس کے قائم کرنے کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ پھیلایا جائے۔ بالکل اسی نہج پر اس کی نشریات کی جائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسے سمجھا۔ عقیدہ اعتقادی کی اصلاحی تعریف۔ سامعین، علماء اسلام کے نزدیک عقیدہ یا اعتقاد سے مراد یہ ہے کہ وہ پختہ حکم جس پر انسان بغیر تردد اور شک کے دل و بستگی اختیار کرے۔ سامعین، اس تعریف سے وہم، شک، ظن، گمان کے درمیان اور عقیدہ کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں عقیدہ میں شامل نہیں رہے۔ سامعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ہی کو فقہ اکبر اور فقہ دین و شریعت جیسے عظیم و شان ناموں سے تعبیر کیا اور اسے ہی فقہ علم جیسے پرعظمت نام سے نوازا ہے۔ بہت سے علماء اسلام نے اجمالی امور پر جنہیں انسان بطور عقیدہ اپناتا ہے کے لیے توحید کا جامع نام استعمال کیا ہے۔ اس بات تو اظہر من الشمس ہے کہ دین کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اہم اصل جو حاصل ہوتا ہے
وہ ہے توحید یعنی لا الہ الا اللہ۔ اس توحید ہی کو ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ سامعین، توحید کی اقسام علماء اکرام نے توحید کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توحید معرفت و اثبات، نمبر 2 توحید قصد و عمل۔ توحید معرفت و اثبات یہ ہے کہ ربوبیت اور اسماء و صفات ربانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو تنہا ماننا، کسی کو ان میں شریک نہ ٹھہرانا، اور توحید قصد و عمل سے مراد اللہ تعالیٰ ہی کو الوہیت الہ ہونے کا سزاوار اور مستحب تصور کرنا۔ علم کلام والے اور توحید الوہیت علم کلام والے اس عظیم و شان توحید کا نام اپنی اصطلاح میں اصول دین رکھتے ہیں، اور شریعت کے دوسرے احکام کا نام فروع دین رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس اصطلاح میں تنقید ہے، یہاں اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر نے اپنے اپنے وصف اور اسم کے اعتبار سے اس توحید کی تعریف کی ہے۔ قرآنی اصطلاح میں توحید کی تعریف۔ سامعین، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک اس بارے میں کون سی اصطلاح اختیار کرتا ہے؟ اس بارے میں عرض ہے کہ قرآن پاک توحید کے متعلقات و لوازمات پر ایمان کا لفظ استعمال کرتا ہے، ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن تیری طرف بھیجی۔ اس سے پہلے تجھ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم قرآن کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام اور ایمان کا تعلق۔ سامعین، جو چیز اجمالی طور پر واجب ہے کہ اس پر انسان اپنا قلبی عقیدہ اپنائے، وہ اس ایمان یعنی توحید کے ارکان ہی ہیں۔ اس توحید و ایمان کی خالی معرفت حاصل کر لینا اور اس کی معلومات رکھنا ہی ایمان نہیں کہلواتا، بلکہ یہ علم و معرفت جب یقین کے درجے پر فائز ہو اور ساتھ ہی اطاعت و سرافندگی اور عمل کی وہ آمیزش بھی ہو جسے جبرائیل علیہ السلام والی حدیث میں اسلام کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، تب اس کا نام توحید رکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ دلی تصدیق کے ساتھ عملی اقدام اٹھایا جائے تو پھر ایمان اسلام کی تعریف کو بھی ضمن میں لے لیتا ہے۔ اگر خالی دلی معرفت کا نام ہی ایمان رکھ لیا جائے تو ایسے ایمان والا اور ابلیس و فرعون سب برابر ہیں، کیونکہ شاید کائنات کے انسانوں میں سے کسی کو بھی رب کی اس قدر معرفت حاصل نہیں جتنی ابلیس کو ہے۔ صرف حسد و تکبر نے اسے تباہی سے دوچار کیا ہے۔ یہی معاملہ فرعون کا ہے، اگرچہ اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن دل سے وہ جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی معبود حقیقی ہے، چنانچہ اسے جواب دیا گیا، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ۔ اے فرعون، تجھے معلوم ہے ان بصرت افروز نشانیوں کو زمین اور آسمانوں کے رب نے اتارا ہے۔ معلوم ہوا پروردگار حقیقی کا اسے علم تھا، تو رب کائنات کی صرف دلی پہچان ہی ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کر ایمان درست ہوتا ہے۔ صرف دل سے بغیر ارکان اسلام کے رب کی پہچان تو ابلیس و فرعون بھی رکھتے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور ایسی اچھی دینی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔